अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इन डेप्थ विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, मुल्क के इस सियासी माहौल में अगर देखा जाए तो सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, बल्कि अगर कुछ यूं कहा दिया जाए कि अपने अपने मफादात की बोलियां बोल रहे हैं तो शायद इसमें कोई गलत नहीं होगा। बहुत सारे हल्के ऐसे हैं या सियासी कुव्वतें ऐसी हैं जो कि इस सिस्टम को चेंज की बातें कर रही हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस पार्लियामेंट को ही नहीं मानते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस निजाम को ही नहीं मानते। लेकिन उनके साथ साथ कुछ कुव्वतें, कुछ सियासी कुव्वतें ऐसी भी हैं जो आज भी इसी पार्लियामेंट को अवाम की ताकत का असल सर चश्मा गर्दानती हैं। हालात जो भी हो, हमने यही देखा कि जो डिक्टेटर्स आते रहे उनको उनके सभी तकरीबन सियासी कुव्वतों की जानिब से उनको कंडेम भी किया जाता रहा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सियासी कुव्वतें उस वक्त ऐसी भी रही जो उनको अपना लीडर भी मानती रही। बहरहाल इस वक्त जो हम सियासी हालात मुल्क के देख रहे हैं तो बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे सहनों में उठ रहे होते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, आखिर क्या हो रहा है, क्या वाकई कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी जिससे इनकलाब की बातें होती हैं कि क्या वो इनकलाब इस पाकिस्तान में मुमकिन है। और फिर जो हिस्ट्री है कि जी खोरी इनकलाब, लेकिन आज हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो क्या इस पाकिस्तान की सियासत में वो मुमकिन होगा। असल सवाल जो जमहूरियत से लिंक करता है वो यही होता है कि क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से शायद ये बात कह सकती हूँ कि एक आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं होता कि मुल्क में जमहूरियत है या नहीं है, मुल्क में एक आमिर हुकूमत कर रहा है या कौन कर रहा है, उसका जो कौन सी इवन जमात हुकूमत कर रही है उसका गर्ज सिर्फ उसकी दो वक्त की रोटी से होता है। और शायद मेरी इस बात को जो तायीद इसकी करे, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन निसार साहब, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। और वो एक ऐसी शख्सियत है जो अवाम की, जो कहा जाता है कि उनकी दुखती रग पे उनका हाथ होता है या अवाम की पल्स को वो समझते हैं, उनमें से एक शख्सियत है हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब। जी वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब, मुझे आपसे बहुत सारी आज के हवाले से बातें करनी है, क्योंकि जो इतने सारे सवालात लोगों के, एक आम आवाम के, एक आम शख्स के जहनों में होते हैं, उसके जवाब आपसे मिल जाते हैं। लेकिन मैं इस बात से शुरू करूंगी, मैं आपसे चाह रही हूं कि आप इसकी तायीद करें, तस्दीक करें, या इसकी आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, मे बी कि एक आम आदमी उसको इससे गर्ज नहीं है कि मुल्क में डिक्टेटर है की है, आमरीत है, जमहूरियत है, कौन सी सियासी पार्टी इस वक्त हुकूमत में, उसको अगर गर्ज है तो उससे उसके अपने मफादात है, उसको दो वक्त की रोटी से। आम आदमी को वाकई इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई फौजी बैठा है, कोई अस्करी है या सियासी शख्सियत है। शेरशाह सूरी जाहिर है वो तो डेज ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थे, लेकिन दुनिया शांत थी, खुश थी। इसी तरह सलमान द मैग्निफिसेंट जो ऑटोमन एम्पायर का है, सो बादशाहों के जमाने में लोगों ने बहुत ज्यादा, अच्छा इस टाइप की डेमोक्रेसी नहीं थी। हमारी ये जो खुलफाए राशिदीन का जमाना है उसमें जमहूर की आजादी, इज्जत नफ्स कि वो वक्त के खलीफा और जो दबदबे वाले आदमी थे हजरत उमर बिन खत्ताब, सरेआम उनको क्वेश्चन किया जा सकता था कि भाई ये बड़ा मशहूर वाकया है कि लिबास कैसे पूरा हो गया, आपका तो कद काठ इतना है कि जितना कपड़ा आपके हिस्से में आया था आपका वो पूरा नहीं हो सकता लिबास। तो ये बात आपकी 100% दुरुस्त है, और इसका एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि पाकिस्तान में एक भी फौजी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसके आने को लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, उसको खुशामदीद नहीं कहा, उसको उस पे जश्न नहीं मनाए। और ये जो 12 अक्टूबर का था परवेज मुशर्रफ साहब का, उस वक्त ये जो सो कॉल्ड भारी मैंडेट था इनका, नून लीग वालों का, इनके गढ़ लाहौर में चंद घंटों के अंदर अंदर सारी स्वीट शॉप्स खाली हो गई थी। लेकिन हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि जो अस्करी आता है उससे जमहूरी बनने का दौरा पड़ जाता है, पता नहीं क्या तकलीफ है इनको। जो सियासी होता है उसको अस्करी बनने का, उसको आमिर बनने का शौक हो जाता है। सो ये सीसॉ चल रहा है इस मुल्क में। जिस दिन कोई फैसला कौन लाइन ड्रॉ हो गई, और मेरा ख्याल है अब उसके बगैर ये मुल्क आगे चलेगा नहीं। अच्छा, ये मुल्क आपको अब 0 मीटर करके कोई नए सिरे से को बंदोबस्त करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे तो चलता बड़े सालों से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो आपको कोई तब्दीली, जो आप 0 मीटर की जिसकी आप बात करें कि होना अब ये चाहिए या इस 0 मीटर से अब चलना चाहिए, तो चलता हुआ भी नजर आ रहा है? कोई एक नाम जो आपके जहन में हो कि जो इस मुल्क को दोबारा से 0 मीटर पे ला के और फिर चला सके? कि वो हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है?
کہ حرکت تیز تر ہے, پھرتیاں بہت ہیں, لیکن سفر آہستہ آہستہ, عوام مسلسل ڈوبتے جا رہے ہیں. ان کی تباہی کا, بربادی کا, بھوک, ننگ, فاقے, بے عزتی, ان کی توہین, ان کی تذلیل, ان کی اہانت, اس کی سپیڈ ایکسلریٹ ہو رہی ہے. مہنگائی کی صورت میں کہہ لیں, لیک آف لا اینڈ آرڈر کی صورت میں کہہ لیں, حکمرانوں کی لوٹ مار کی صورت میں کہہ لیں, ان کی بےہودہ پلاننگ کے نتیجے میں کہہ لیں, عوام روبہ زوال ہیں اور چند خاندان مسلسل جو ہے وہ ضربیں کھا رہے ہیں. یہ تو ہے صورتحال. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلسل دائرے کے سفر پہ ہے. اس سے راہ راست پہ لانا, اسے صراط مستقیم پہ رواں دواں کرنا, کسی سمت کا تعین کرنا. دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں کہ آپ کی منزل کیا ہے, پھر یہ ہے کہ ڈائریکشن ان اکارڈنس ود یور ڈیسٹینیشن ہے کہ نہیں ہے, پھر تیسرا ہے کہ آپ نے سواری کون سی تلاش کرنی ہے. آپ نے گدھے پہ جانا ہے یا کسی سپورٹس کار پہ جانا ہے, آپ کی سپیڈ کیا ہوگی. پاکستان پریکٹیکلی میرا خیال ہے اپنے 67 ایئرز یہ 120 سال ضائع کر چکا ہے. برین ڈرین مکمل طور پہ ہو چکا ہے. کوئی ڈھنگ کا آدمی, کوئی کیپیبل آدمی, اور آپ کو, آپ کے تھرو آپ کے ویورز کو میں ایک دعوت دیتا ہوں, جو گورے کا ٹرینڈ ہمارا پولیٹیشین تھا, یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے, لوگوں کو چبھے گی بہت. ہمارے علامہ اقبال سے لے کے بابا قوم تک, ادھر جو انڈیا میں تھے گاندھی وغیرہ, یہ برٹش ٹرینڈ, یہ ان کے نظاموں کے نکلے ہوئے لوگ تھے اور بڑے عالی شان تھے. اچھا, وہ آپ کو جو جوڈیشری گورا دیکھے گیا, جو سول سروس گورا دیکھے گیا, جو اریگیشن کے محکمے میں, جو تعلیم کے محکمے میں, سو آن سو فورتھ, ہر شعبے میں آپ دیکھ لیں, پاکستان بنا ہے تو صورتحال بہت بہتر, بہت معیاری تھی. پھر بتدریج وہ جو ہینگ اوور تھا, وہ جو ٹریننگ کے اثرات تھے, وہ تباہ ہوتے گئے. اور اس ملک کا بدماش پولیٹیشین ذمہ دار ہے ہر ادارے کو تباہ کرنے کا اور اس کو ریورس میں ڈالنے کا. ہماری کارپوریشنیں کبھی اس طرح کی ہوتی تھیں؟ گورا ایم این اے, ایم پی اے یا جو اس کے یہ چمچے کرچے تھے, ان میں نوکریاں بانٹتا تھا, ان میں ٹھیکے بانٹتا تھا. یہ بڑی بڑی کلاسی سول سروس تھی آپ کی جب پاکستان بنا ہے. سول سروس کے لوگ دیکھیں, ٹرائی ٹو ریکال, کتنے شاندار, کتنے قابل لوگ تھے. لوٹ مار کا, بے ایمانی کا کوئی تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن حسن نثار صاحب آپ کی باتیں صحیح ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک ماضی کا حصہ ہو چکی ہیں. اب آج آپ نے خود ان عوام کی ان تکالیف کا ذکر کیا جس سے اس وقت عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. اس کے جو حالات ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو گورننس کے ایشوز ہیں, جو مہنگائی کے ایشوز ہیں, وہ اب ہر طرف جس کو دیکھا جائے تو سر اٹھائے کھڑے ہوئے. اب ایک عام آدمی اس میں کیا کرے؟ اس میں تو اب اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرے یا اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائے, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے. کہتے ہیں جی حقوق مل نہیں رہے تو چھین لو. کیا آج ایک عام آدمی میں وہ سکت چھوڑی ہے, وہ سکت باقی ہے, وہ طاقت باقی ہے؟ قومیں وہ سرخرو ہوتی ہیں جو بیک وقت تینوں زمانوں کو سامنے رکھیں. وہ ماضی, حال اور مستقبل, ان سب کی جڑت سے ایک عظیم معاشرہ جنم لیتا ہے. سو ماضی کو اتنا لائٹلی نہ لیں. اچھا, اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ عوام کیا کریں, عوام ہر اس آدمی, ہر اس پارٹی پہ لعنت بھیجیں جس کو وہ ایک سے زیادہ بار آزما چکے ہیں. سمپل. اس سے سادہ نسخہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ نے دیکھیں, بات سنیں, آپ نے مجھ پہ یا میں نے آپ پہ وائس ورسا بھروسہ کیا,
ایک بار کیا آپ نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا, دوسری بار کیا آپ نے مجھے پھر لیٹ ڈاؤن کیا, تیسری بار کیا آپ نے مجھے پھر ذلیل کیا. تو مجھ سے بڑا احمق, جاہل اور جانور کون ہے جو پھر آپ پہ بھروسہ کرے گا؟ اور ہم کہتے ہیں ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں, اور باقی کچھ تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے, اپنے آقا کا یہ فرمان تو ذرا اس پہ غور کرو کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. چند دن پہلے کارا صاحب نے ایک بات کی, آئی ریسپیکٹ ہم, وہ بہت نفیس آدمی ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے بڑی معصومیت سے, سادگی سے, اور یملا جٹ بن کے ایک بات انہوں نے کر دی کہ ویسٹ میں بھی دو پارٹیاں ہیں, وہ بھی تو باریاں لیتی ہیں. وہ پارٹیاں ہیں, مافیاز نہیں ہیں. پچھلے کتنے پرائم منسٹرز آپ کو انگلینڈ کے یاد ہیں جن کے بارے میں گوروں نے کتابیں لکھی ہوں, میرے پاس پڑھی ہے. ایک شہید کی کرپشن کے قصے اور ایک غازی کی کرپشن کے قصے پڑھے ہیں, جاؤ چیلنج کرو. ریمنڈ بیکر نام ہے رائٹر کا. تو مطلب یہ کہنا کہ جی وہاں بھی دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہاں بھی وہ باریاں لیتی ہیں, بھائی وہ پارٹیاں ہوتی ہیں, تم مافیاز ہو. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن بات پہ وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم دو پارٹی سے اکتا جاتے ہیں تو پھر ہم تیسری پارٹی یعنی عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بہرحال جو باریوں کی سیاست ہے اس سے فی الحال یہ الگ ہے. میں ایک مختصر سا بریک لے لوں, جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ہم حسن نثار صاحب سے یہی جانیں گے کہ کیا اب وہ امیدیں یا وہ ان امیدوں کا سرچشمہ عمران خان صاحب یا ان کی اپنی پارٹی ہو سکتی ہے, کیا ایک تبدیلی عمران خان کی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے وہ لا سکتی ہے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بریک پہ جانے سے قبل جس سے میں بات کر رہی ہوں, حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بات یہی ہو رہی ہے کہ اگر دو پارٹی جن کی باریاں بار بار اس حکومت کرتی رہیں, اس ملک پر آتی رہیں اسی جمہوریت کے نام پہ, اگر ان سے اب ہمیں امیدیں نہیں ہیں اور اب ہمیں کسی تیسری کی طرف دیکھنا چاہیے, تو کیا وہ تیسری پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی پارٹی ہو سکتی ہے؟ میں ان سے بات کرتی ہوں. جی حسن نثار صاحب, وہ تیسری پارٹی کیا عمران خان صاحب کی پارٹی ہو سکتی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو تبدیلی کی آج کل باتیں کر رہی ہے؟ میں ذاتی طور پہ خود بہت ڈٹرمنڈ آدمی ہوں. اکنامکس پڑھی, میڈیم میرا یہ نہیں تھا. میں اردو جرنلز میں میرے والد نے پریڈکٹ کیا تھا یہ بھوکا مرے گا, یہ سوسائڈ بمبر کی اصطلاح انہوں نے اس وقت میرے لیے استعمال کی تھی کہ یہ خودکشی کی طرف مائل ہے, یہ اس طرح کا. لیکن آپ یقین کرو, میں عمران کی جگہ پہ ہوتا, میں 2, 4, 5, 6, 7 سال تو ڈھیٹوں کی طرح لگا رہتا, پھر میں کہتا لعنت, اور جا کے اپنا کو کام کرتا. وہ شیر کا بچہ ڈٹا رہا, وہ تنہا ہوا اور کئی بار ہوا. اس حوالے سے اس کا کیریئر ظہیر الدین بابر سے ملتا ہے. 2 بندے رہ گئے, 4 رہ گئے, 6 رہ گئے, لیکن اس کے عزم میں, استقلال میں, اس کے اللہ پاک کی ذات میں, اس کے ایمان کے اندر کوئی جھول نہیں آیا. اچھا, ایسے آدمی کو بھی اگر نہ آزمائے تو وہ بد نصیب قوم ہے, اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. اچھا, باتیں کیا کرتے ہیں یہ پتہ نہیں یار, یہ مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہیں کہ بھائی یہ تو فلاں کے ساتھ بھی تھے. وہ بھائی تمہارا آقا, تمہارا ان داتا, تمہارا ذل سبحانی تو ایک بریگیڈیئر کا بیچارہ کاسا لیس تھا, پھر وہ جنرل پروموٹ ہو کے جنرل جیلانی کا ہو گیا, پھر وہ ضیاء الحق تک پہنچ گیا. تو کیا باتیں کرتے ہو تم؟ صحیح. اس کے بعد اسی آدمی نے جلا وطنی بھی کاٹی, فلاں بھی کیا, مطلب ڈیفائی بھی کیا. تو اس طرح کہنا کہ جی جہانگیر ترین ادھر تھا, خورشید قصوری تو اس کے فلاں تھے. وہ یار کو خدا کا خوف کرو, انسان بنو. مجھے پرسوں کے جب بھی تھا یہ جلسہ, مجھے جہانگیر ترین کی یہ بات بڑی فیسینیٹ کی. اس نے کہا یس, عمران کو جوائن کرنے سے پہلے تک میں بھی اسی نظام کا غلام تھا. بھائی آپ نے کوئی اتفاق فاؤنڈری میں تو نہیں بندے تیار کرنے. ہوتا یہ ہے کہ اگر دیکھیں ٹاپ مین کیا ہوتا ہے, ایک سوسائٹی میں جو سربراہ ہوتا ہے, ٹاپ مین ہوتا ہے, اس کا وہی رول ہوتا ہے جو انسانی بدن میں, انسانی جسم میں سر کا ہوتا ہے. میں اگر ہاتھ ہلا رہا ہوں تو the signal is coming from here. میں کوئی اچھائی, کوئی برائی, مجھے بھوک لگی ہے اس کا میسج بھی یہاں سے آ رہا ہے, مجھے پیاس لگی ہے اس کا میسج بھی یہاں سے آ رہا ہے. So if the head is clean, تو your movements are going to be clean. اگر یہ تو چونکہ خود جو جس طرح کے لوگ ہیں, میں ان کو اب ان کے لیے تو نئے لفظ ایجاد, ان کو کرپٹ کہنا, بے ایمان کہنا, چور کہنا, ٹھگ کہنا, ڈکیت کہنا تو معمولی لفظ ہے. حسن نثار صاحب تھوڑا سا جی, تو یہ 1 منٹ,
تو ہیڈ اگر ٹھیک ہے پہلی بات، دوسری بات پھر ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں بات سنیں، بوڑھا ہوٹل پہ جا کے میں بھی ایسے ہی ہاتھ دھو لوں گا، انوائرمنٹ ہی ایسا ہے. کہتے منی بگیٹس منی، فیم بگیٹس فیم، گندگی بگیٹس گندگی، کرپشن اٹریکٹس مور کرپشن. سو اف دا ہیڈ از ایبسلوٹلی کلین، اس کا واضح ٹارگیٹ ہے کہ میں نے اس ملک میں لوٹ مارنا کرنی ہے، نہ ہونے دینی ہے، اور لوگ بینیفیشری ہوں گے. میں نے ایسا نظام یا سسٹم ایوالو کرنا. ہم چند لفظ بول دیتے ہیں، میں بھی یہ حماقت کر جاتا ہوں. انقلاب کیا ہوتا ہے؟ نظام. اس کو اصل بات یہ ہے کہ بھائی میں گھر چلانے کا ایک میتھڈ ہے، میرا نہیں چل رہا اس طرح. اور پھر ایک اور بات، ان دونوں میں ایک اور پرابلم ہے مین سٹریم پارٹی میں، سب میں. وہ جو مولانا، مطلب ان کا تو نام ہی لیتے زبان لڑکھڑاتی ہے، کچھ اور لفظ منہ سے نکلتا ہے. فضل الرحمان دیکھ لیں، یہ جو اے این پی والے ہمارے بھائی ہیں یہ دیکھ لیں، نون لیگ یہ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، اختیارات کی ایسی مرکزیت ہوتی ہے. وہ خدا کا واسطہ وہ عقل کرو، اس طرح تو 3 مرلے کا گھر نہیں چلتا، پرچون کی دکان نہیں چلتی، جھونپڑی نہیں کو چلا سکتا. بس سرٹن پاورز کو ملازموں تک جاتی ہیں بھائی. کچھ چیزیں ہیں جو انٹائرلی آپ کی بیوی کے اختیار میں ہوتی ہیں. کچھ دیکھیے پروگرام کا بقیہ حصہ نیوز بریک کے بعد. پٹواری بھی ہم نے بھرتی کرنا ہے، پھر اس کی پوسٹنگ بھی ہم نے کرنی ہے. 1 روپیہ اگر خرچ ہونا ہے کسی نالی پہ موری پہ، ہاں وہ ہم کریں گے یا ہمارا کوئی چمپو چمچا کرچا کرے گا. یہ جب میں نظام کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کوئی یہاں کوئی آپ نے کمیونزم لے آنا ہے. یہ گندگی صاف کرو. ایک محکمہ جس میں 100 بندے کی ضرورت ہے، آپ نے 1,500 وہاں بےغیرت اور حرام خور بھرتی کیا ہوا ہے. ریلوے آپ نے برباد کر دی، پی آئی اے آپ کھا گئے. یا پتا کریں ایل ڈی اے میں ہوتا کیا ہے، کارپوریشن میں ہوتا کیا ہے، کتنے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس سے کتنے 100 گنا زیادہ انہوں نے بھرتی کر کے ریلوے میں لوگ جاتے ہیں تنخواہیں. یہ تو ظلم عظیم ہے بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی تھانہ کلچر، وہ تم سے 67 سال میں 30 سال سے ہماری گردنوں پہ سوار، تم پٹوار تم نہیں، تم پیداوار ہو ان کی. ہاؤ کین یو چینج؟ ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، یہ ساری تو گورننس کے ایشوز ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا. لیکن میں دوبارہ سے ذرا پی ٹی آئی کی طرف آؤں گی. آپ نے ان شخصیات کا ذکر کیا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہیں، لوگ ان پہ سوالات اٹھاتے ہیں، تو اس کو آپ نے بڑی سے جسٹیفائی بھی کیا ہے، بڑی لاجک کے ساتھ جسٹیفائی کیا ہے. لیکن حال ہی میں جاوید ہاشمی صاحب، وہ بھی انہی میں سے ہیں جو کہ نون لیگ سے شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی میں، اور ان کو پی ٹی آئی میں بہت عزت بھی ملی، ان کو ایک مقام بھی ملا، اور وہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ بھی بنے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو جاوید ہاشمی صاحب نے پھر جو پریس کانفرنسز کی اور جو انہوں نے الزامات لگائے اور جو انہوں نے انکشافات کیے سو کالڈ، اس نے کیا پی ٹی آئی کو کوئی ڈیمیجز دیے ہیں، کوئی ڈیمیج کیا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں چیپ پدی کا شوربہ، وہ تو مجھے الیکشن جیتتا نظر نہیں آ رہا. اور ایک بنارمل سا آدمی ہے، یونیورسٹی ڈیز سے آئی نو ہم، ایجیٹیٹر، ہی اسٹوپڈ. مطلب بعد میں بےایمان بھی ہو گیا وہ، مطلب اوقات کا مخدوم، سیلف میڈ. وہ بالکل ٹھیک کہا آج شیخ رشید نے. میں نے اس شیخ رشید صاحب کے سٹیٹمنٹ سے پہلے لے کر، یہ سیلف میڈ مخدوم ہے، یہ پھنٹا والا تمبا سا پہن گئی یونیورسٹی میں. حفیظ خان کو یہ تحفہ دیا کہ جی یہ سیکرٹری جنرل کا الیکشن لڑے گا. اس نے کہا جاؤ اس کو کیا پھر رہا ہے یہ. تو وہ ایک از اے نان اینٹی. اس اچھا وہ بنگلہ دیش نامنظور کو خدا کا خوف کر، عقل کو ہاتھ مار. تیرے نامنظور اور منظور کرنے سے منظور ہونا ہے. ان کی ایک داستان ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. پاکستان کی ایلیٹ جیسے آج پاکستان کی عوام کو کھا رہی ہے، اس سے زیادہ وہ ان کو ذلیل کرتے تھے. قدرت اللہ شاہ کی کتاب پڑھ لو. اچھا یہ ایجیٹیٹر سا ہے. پھر یہ باغی دیکھو، ضیاء الحق کا چمچا، تحریک استقلال میں دھکے، کبھی ادھر گھوس کبھی ادھر گھوس کبھی ادھر گھوس. اب اس کا خیال تھا کہ پتہ نہیں اس نے کون سی توپ چلائی ہے، یہ اس کو میاں نواز شریف خود ریٹائر ہو کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ چلو اے باغی اعظم. کیا فضول آدمی. اچھا یہاں عزت راس نہیں آئی، الیکٹڈ. لوگوں کی محبت اور کمٹمنٹ ہے. ہم چونکہ کلٹ اورینٹڈ سوسائٹی میں، ہماری شخصیت پرستی جو کہ بری بات ہے، جو کہ گندی بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن
یہ اب لڑے ذرا الیکشن، اگر اس کو ایک ووٹ مل جائے، ایک، اور پھر اتنے اس پہ دھاندلی کرپشن کے، میں نے دوستوں سے کہا پی ٹی آئی کی، میں نے کہا خدا کا واسطہ تم لوگوں نے اس کے کیوں یونس حبیب کے آگے بٹھا دیا؟ اس کے منہ سے دلائل نکل رہے ہیں کہ تو نے مہران بینک کے والد کو اتنا پیسہ کھایا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، کام تو تم نے زندگی بھر کو کیا نہیں، تمہاری اس وقت ورتھ کیا تھی، آج کیا ہے؟ یہی سوال مجھ سے بھی پوچھ لیں آپ، کمپلیٹ ریکارڈ پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ اس بیچارے کا یہ مجھول سا آدمی ہے، اور اب تو ویسے اس کی صحت بھی بیچارے کی ٹھیک نہیں رہی۔ اور ایک اور بات، یہ حرکت کرنے سے پہلے اس کا کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کا ریکارڈ وہ سارا منظر عام پہ آ چکا ہے کہ اپنے آقاؤں کے، اپنے مالکان کے، اپنے سپانسرز کے ساتھ یہ رابطے میں تھا۔ ان کے ساتھ تو خیر اس نے کیا ہونا ہے، بیچارے کی تو اتنی اوقات نہیں، یہ ان کے بیچارے جو بی سی کلاس قسم کے جو ان کے بندے ہیں، ان میں سے کوئی چندے کو معتبر بھی ہوں گے، ان کے ساتھ مسلسل 20-30 منٹ کی ٹیلی فون پہ یہ ان کو لطیفے سنا رہا تھا یا اقبال کی شاعری سنا رہا تھا۔ یہ اوقات کا پتہ لگ جائے گا، نہ گھوڑا دور نہ میدان، اب الیکشن ہونا ہے نا، اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ اسکریچ بھی ڈال سکے؟ اس کی بات کو لوگوں نے رتی برابر اہمیت دی ہوتی تو اتنا بڑا جلسہ کرتا ہے عمران کراچی میں، اور یہاں خدا کا خوف کریں، نان اینٹی۔ صحیح ہے، لیکن چلے ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ڈیمیجز نہیں کیے اس پارٹی کو، لیکن دوسری طرف کچھ عمران خان کے جلسے کو لے کر، چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ لاہور میں ہو، کراچی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان کی جو پارٹی ہے یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ اسی طرح سے لاہور میں جب عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تو بلاول بھٹو زرداری کی بھی ہم نے ٹویٹس دیکھی، وہ شرمندہ بھی ہوئے، انہوں نے اپنے لوگوں سے انڈائریکٹلی کوئی اپنے سپورٹر سے کو ایڈریس بھی کیا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب میں نون لیگ تو اپنی جگہ فی الحال تو مینڈیٹ ہے، جعلی ہے، اصلی ہے، لیکن ابھی حکومت میں ہے، لیکن جو ڈیمیجز پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پنجاب میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو دی ہیں، یعنی کراچی میں ایم کیو ایم کو لیے وہ تھریٹ ہے اور پنجاب میں وہ پیپلز پارٹی کے لیے تھریٹ ثابت ہوئی ہے۔ آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں حسن نثار صاحب؟ پیپلز پارٹی تو میدان میں ہے ہی نہیں سر، پیپلز پارٹی ابھی میدان میں نہیں ہے حسن نثار صاحب۔ جی جی ایک منٹ، ابھی میں ابھی کی بات کر رہا ہوں نا، کل آئے گی تو دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہیز نو فیوچر، یہ بھی آپ سن لیں۔ یہ خاص طور پہ جس طرح کی اسٹریٹجی کے ساتھ بلاول کو لانچ کیا گیا ہے، آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر، اور لائنیں لگی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے پاس ان کے لوگوں کی، اس کو چھوڑیں، خیر وہ ایک اور موضوع ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس جلسے نے نون لیگ سے پنجاب کا جلوس نکال دیا ہے، اور اگر یہ پھر وہی زارداری اور وہ وارداتوں پہ گمکری، ٹرکس اور یہ اس طرح کی کوئی شبدہ بازیوں پہ رہے تو ان کا ستیاناش ہو جائے گا سیاسی طور پہ۔ ان کو اپنے اندر بنیادی اور میکرو لیول کی اور جینون، انہیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ وہ تنتنا آ گیا تھا، یہ واقعی بادشاہ بن گئے تھے، اور رونت اور ان کا ایک ایک بندہ، یار میں اچھا نہیں لگتا کوئی آدمی آپ کو کانفیڈنس میں لے کے بات کرے، تو کوئی آدمی جس کی اچھی تربیت ہو وہ کبھی، آپ مجھے اعتماد میں لے کو بات کریں، میں آپ کے ساتھ آپ کا دشمن بھی ہو جاؤں تو میں کبھی نہیں اس کو پبلک کروں گا۔ ان کے لوگ تو ان کے بارے میں وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ اللہ وان الحفیظ، اور میں شروع میں یقین نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا یہ مبالغہ آمیزی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا پھر وہ ان کی جھلکیں نظر آنی شروع ہو جاتی، سڑکیں روک رہے ہو تم ہو کون؟ اچھا گھروں کے باہر، اچھا میں ان کا جاتی عمرے والا گھر، ایک ڈی بنا کے باروں بار سیکیورٹی کی ایسی سیکیورٹی جس کا حساب کوئی نہیں، وہ عوام کی سڑک ہے، تم اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہو، یہ رویے، اور ہر جگہ مکمل منوپلی، یہ ایم این اے ایم پی اے وہ روتے پھرتے ہیں، ان کے ٹائم نہیں ملتا، وزیروں کو گھاس کو نہیں ڈالتا، وزارتیں کئی کی اپنی جیب میں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں، خاندان کا خاندان لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں جیسے پاکستان نہیں ہے کوئی پکنک سپاٹ ہے۔ تو اپنے رویے ری وزٹ کریں، باقی یہ ان بریکیبل گلاس کی طرح نون لیگ کی مناپلی ٹوٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حسن نثار صاحب کراچی میں
ایم کیو ایم کے لیے بات کی, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے کہ ایم کیو ایم کے لیے مستقبل میں تھریٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کراچی شہر میں؟ نہیں دیکھیں, یہ تھریٹ ہے ہر پولیٹیکل اینٹی کے لیے. یہ فضل الرحمان کی بتیں انہوں نے اڑائی, اے این پی کو انہوں نے فارغ کیا. اچھا, ایم کیو ایم کا جو ایک ہولڈ. اور ایک اور بات بتاؤں زندگی میں, یہ میں نے نون لیگ کے مشوروں میں کالم میں دیا, میں نے کہا اوور ایکسپوجر اور اوور ڈوز کسی چیز کا اچھا نہیں ہوتا. درپن صاحب ہمارے بہت ہینڈسم ہیرو تھے, اسلم پرویز بہت خوبصورت اور بڑا پاپولر. ایک وقت ہونے والی فلم ہر سینما ہاؤس میں اسلم پرویز کی تھی, سڈنلی فلاپ ہو گیا. اس کی وجہ ہے آپ لوگوں کی آنکھوں اور میدوں پہ عذاب بن کے نازل ہو گئے ہیں. ٹو مچ آف ایکسپوجر, اوور ڈوز, یہ نفسیاتی طور پہ لوگ دے وانٹ ٹو ومٹ یو آؤٹ. اچھا, اب ایک کمپلیٹ مونوپولی کی سی صورتحال ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کی تھی اور اب تک ہے. ایک کلاس نکلی ہے جو کی سیاست سے اختلاف رکھتی ہوگی, اس ساری کا سارا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف سے. میں تو نہیں ووٹ ڈال کے آیا کراچی میں, جتنا بھی ملا ہے یہ حیران کون ہے. جلسہ ہوا وہ اس سے زیادہ حیران کون تھا. سو پریکٹیکلی پی ٹی آئی کو میں تو اللہ کے حضور یہ دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار عمران کا, اس کی خوبصورتی, اس کا ڈٹرمنڈ ہونا ہے, اس کا آنےسٹ ہونا ہے, وہ کچھ چلاک آدمی نہیں ہے. یہ چلاک لوگوں کا, مکار لوگوں کا کھیل ہے. اور خاص طور پہ یہ جو کلب نظر آ رہا ہے آپ کو, جو ایسے اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کی دہاڑیاں مر رہی ہیں. ان کو نظر آ گیا, جنون بندہ آ گیا, اس نے آ کے واقعی کلچر. میں آپ کو بتاؤں, یہ کے پی کے بندے ہمارے ادھر, ہمارے گھر سے کچھ ہی آگے ہے رائے بینڈ پہ, یہاں 300-400 بندہ دکانیں کرتا تھا, وہ سارے اسکول ٹیچر تھے. یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد سب دکانیں بند کر کے بھاگے. یہ مہینے کے مہینے وہاں فیملی کو ملتے تھے, تنخواہیں وصولتے تھے, واپس آ کے یہاں دکانیں کرتے تھے. سو ان کو موت نظر آ رہی ہے کہ یہ آ کے سارا کلچر بدل دے گا. عمران اگر 2-3 سال میں سارا یہ سارا مینرزم ہی تبدیل کر گیا, سارا کلچر ہی تبدیل کر گیا, یہ تو ہمیشہ کے لیے مر گئے. اور یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ابھی بلاول کا جو پڑپوتا ہوگا اس کو کیسے لانچ کرنا ہے. ان کی تو یہ حیثیت ہے. ٹھیک ہے, 22 بندے لے کے یہ چڑھے ہوئے ہیں اسمبلیوں پہ. بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ایک بات سنیں تاکہ لوگ سنیں, جو عوام ہیں وہ 99% لوگ اسمبلی میں 1% بھی نہیں, اور جو طبقہ اس ملک میں 1% سے بھی کم ہے, چونکہ 1% 20 کروڑ کا 20 لاکھ بنتا ہے, جو 1% بھی نہیں ہے, ان کی نمائندگی جو ہے وہ 99% ہے. او بھائی یہ باندر پیدا کرتی ہیں مائیں, ہر کام میں یہ اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں بہترین ڈاکٹرز, انجینئرز, آرکیٹیکٹس, جج, جرنیل, جرنلسٹ, رائٹر, پوئٹ, جس فیلڈ پہ ہاتھ رکھا, منٹو جیسا وہ, اور صادقین جیسا, اور شاکر علی جیسا پینٹر. اسمبلیوں کے دروازے بند. وہ وجہ ہوئے تمہاری مائیں تمہیں کوئی سونے کا, کوئی پلیٹینم کا پراٹھا کھا کے جنتی ہیں کہ یہ جو بچے باقی جگہ پہ بہت اعلیٰ پرفارم کر رہے ہیں یہ وہاں نہیں جا سکتے جہاں قانون سازی ہونی ہے. حالانکہ قانون سازی کرنی ان کو چاہیے جن کے مسائل ہیں. ایک کھرپتی آ کے خاک قانون سازی کرے گا. ایک اتنی بڑی توند نکال کے بیٹھا ہے, بس 4 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی سے, وہ کیا کرے گا؟ جس کا اربوں روپیہ, کھربوں ڈالر باہر پڑا ہے, وہ کرے گا قانون سازی ایک غریب آدمی کی, یا مڈل کلاس کی, یا لوور مڈل کلاس کی, یا اپر مڈل کلاس کی. صحیح, بس کرو بھائی, انف از انف. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, بالکل صحیح ہے, اور آپ کی باتوں سے تو ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ اب تبدیلی ناگزیر ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے, میں مختصر سا بریک لوں گی, جب بریک سے واپس آؤں گی تو پھر مجھے حسن نثار صاحب سے سوال یہ بھی کرنا ہے کہ اب جب کہ تبدیلی ناگزیر ہے تو یہ تبدیلی کس طرح سے ممکن ہے. ٹھیک ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے, یا اس وقت دار القادری صاحب کے بھی ہے, وہ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, سسٹم کی تبدیلی بھی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اب مڈ ٹرم الیکشنز کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو کیا مڈ ٹرم الیکشنز عنقریب ممکن ہیں, اور کیا یہ جو تبدیلی ناگزیر ہے یہ اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, یا مڈ ٹرم الیکشنز کے ذریعے ہی آ سکتی ہے, یا اس کا کوئی اور راستہ بھی ممکن ہے؟ مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے.
जी नसीर, वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से कबल जो मैं तमाम बातें कर रही थी और जो तमाम बातें हसन निसार साहब कर रहे थे, जो अपना एनालिसिस तमाम सूरत हाल को देखते हुए, सियासी मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए दे रहे थे, उससे ये बात तो कम से कम स्टैब्लिश्ड हो जाती है कि तब्दीली नागुज़री है और वक्त की आम जरूरत है। लेकिन हसन निसार से सवाल ये है मेरा कि ये तब्दीली आएगी कैसे, ये तब्दीली क्यों कर मुमकिन है, किस तरह से आएगी? क्या मिड टर्म इलेक्शंस ही इसका वाहिद हल आपको नजर आते हैं? वो भी बात सुने, ये कई तरीके हैं इसके कई फार्मूलाज हो सकते हैं। इस मुल्क में जुडिशरी है माशाल्लाह, पोटेंट है, बहुत बेहतर हालत में है माजी की निस्बत। इस मुल्क की ये फौज है, एक ही ढंग का बावकार अदारा है, जहां ये नहीं होता कि कोई नकब लगा लो या वारदात कर लो, ये वो सारा वो पॉलिटिशियंस के शर से, इनके गंद से बिल्कुल पाक इदारा है। अच्छा, फौज है, जुडिशरी है, अवाम है, इंतखाबात का एक प्रोसेस है। लेकिन ये आज तक जो वारदात होती रही है, वो अगर हुई तो मैंने एक बार कहा था कि देखो खंजीर का, ये कहते हैं बार बार इलेक्शन हो, ये पता नहीं क्या खा के कहां बैठ के किस तरह सोचते हैं। भाई तुम एक कीमा बनाने की मशीन है, उसमें अगर तुम सुअर का, खंजीर का गोश्त डालोगे तो एक बार भी डालोगे तो कीमा खंजीर का ही निकलेगा। सो मशीन बदलो, जानवर बदलो, हाथ से कीमा कर लो। लेकिन वो को बीफ हो या को मटन हो या कोई और हो, तो ये तो जानवर तब्दील करो, ये जानवर तब्दील होने जरूरी है, पहली बात। दूसरी, अब ये पैकेज जो, ये कोई हवाई बात नहीं है भाई, पूरी दुनिया ने आजमाया, 22 साल से तो मैं चीख रहा हूं। अब ये ताहिरुल कादरी साहब ने इतनी साइंटिफिक बात की, यार स्कूल के बच्चों को भी समझ आ जाए कि देखो न्यूट्रल लोग आए, वो भले अदलिया हो, अबूरी हो, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं, पहले तो करे एहतसाब। अब पीपल्स पार्टी कहती थी कि तुम चोर हो, ये नून लीग ये कहते थे तुम चोर हो। अच्छा, कोई न्यूट्रल बंदा आए और वो बता दे कि नहीं, दोनों ही ठीक कहते थे, चूंकि दोनों ही चोर हैं और ये इनकी चोरी की तफसीलात हैं और इतनी रिकवरी हम कर सके हैं या कर रहे हैं, एहतसाब हो। वो करेगा कौन? न्यूट्रल आदमी। ये तो पार्टियां हैं, ये तो पार्टी हैं, क्राइम में भी पार्टी हैं, ये तो हो नहीं सकते। न्यूट्रल आए, एहतसाब करे, इंतखाबी निजाम को आप उसको रिफॉर्म करें, या 62-63 को लागू करो, या उसको उठा के गंद को आइन से बाहर निकालो। आइन की बाकी शिकें जितनी हैं उनका भी ना आर्टिकल 6 वो बड़ा इनको चुभता है। अच्छा, रिफॉर्म्स हो जाए तो इलेक्शन करा दो भाई, कहानी खत्म। प्रॉब्लम क्या है? जहां 67 साल इस मुल्क के खा गए, ये 65 खा गए, 60 खा गए, बर्बाद कर दिया इन्होंने लोगों को, वहां लोग सब्र कर लेंगे कि भी ठीक है 1.5-2 साल ये 4 चीजें अगर पूरी नहीं करते, जो जिनको ये टास्क दिया जाता है उनको भी फांसियां लगाओ। और मैं इमरान के बारे में भी कहता हूं, जो डिलीवर नहीं करता, ऐसी तैसी उसकी टर्म की और उसकी फलाने की, नजर आ जाता है कि बंदा यार ये ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कल इमरान आता है, मैं 48 घंटे के बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा अगर मुझे पता लगेगा कि ये जो सड़क रुकी हुई है, ये वजीर आजम इमरान खान का काफिला जा रहा है। ऐसी तैसी अगले दिन मेरी उसके खिलाफ जंग शुरू हो जाएगी। मुझे पता लगेगा कि जमान पार्क और इसके उधर जाके इन्होंने लोगों के रस्ते रोक लिए, मैं कहूंगा ये भी वैसा ही था, ये भी उतना ही मकरूह था जितना वो, खत्म, जंग शुरू हो जाएगी। लोगों को भी इस तरह सोचना चाहिए। ये जो आता है सैयदुल कौम खादिमुहुम, ये इतने इतने मोटे मुंह लेके जो आ रहे हैं, ये गुलाम है तुम्हारे, ये उल्टा चक्कर है, ये चाकर है तुम्हारे, इनको ठुड्डे मारो, सीधा करो। भागा है ना जहाज छोड़ के। फिर वो इकोनॉमी क्लास वाली कहानी, फिर वो कायम अली शाह का रिवर्स, वो इतनी औकात है इनकी, कोई लगे रूट आए सड़क पे, ये भागे हुए हैं आजकल, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, आए सड़क पे तो गाड़ी चढ़ा दो, जिसको गैरत है वो गाड़ी चढ़ा दे सड़क के ऊपर, जिसके बाद मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल चढ़ाए, जिसके बाद रिक्शा रिक्शा चढ़ा दे। क्या हो, वो आपके पेड़ बंदे आगे रख के ये सारी वारदातें करते हैं। सो एनीबडी हु मिसबिहेव्स, हु इंसल्ट्स पीपल, who humiliates the masses,
जिनके वोटों की भीख लेके ये भिखारी आते हैं, वो इतने इतने इनके मुंह सूजे हुए होते हैं, सूट इनके उतरते नहीं है, अवाम को धुतकारते हैं। ये क्या तमाशा है? ये हमारी देखें लोअर मिडिल क्लास से हमारी अपर मिडिल क्लास तक में माशाल्लाह चश्मे बदूर, ये जिनकी आंखें गंदी हैं वो तो और तरीके से देखते और बयान करते हैं, नापाक आंखें हैं इनकी। ये बहनें, बहुएं, बेटियां, ये माएं, ये अपने बच्चों के, अपने बेटों के, अपने शौहरों के, अपने भाइयों के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें लेके पहुंची हैं। लानत अगर कोई इनको धोखा दे। इमरान खान के खिलाफ अल्लाह ने मुझे से जिंदगी दी, इससे बड़ी जंग होगी। इन बच्चों को कोई मायूस करे, उस पे खुदा की फटकार। सही है। ये गंदी आंखें वाले। ओ अदीम हाशमी का एक शेर सुनना, मरहूम का, उन्होंने कहा था, देखने से पहले धो आंखों की गंदी पुतलियां, वरना चेहरा ढांप लेगी तुझसे अच्छाई मेरी। ये इन्हें हंसती खेलती, ख्वाब देखती, एक बेहतर, खूबसूरत, बाइज्जत, बावकार, खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देखती। बहू, बहनें, बेटियां देख के इनके तबसरे देखें, मैं बता नहीं सकता किस तरह खून खौलता है मेरा। सही है। तो हसन साहब, बेटियों के बारे में इस तरह की ठीक है। बस मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैंने वही बात की कि अब ऑप्शंस क्या हैं, क्या मिड टर्म इलेक्शन ये एक ऑप्शन है, आपने दीगर ऑप्शंस का भी जिक्र किया, लेकिन एक आम आदमी आज वो क्या करे? क्या वो यही सोचे कि इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी, या जिस किस्म की बात पहले भी हो रही थी, या अब डेफिनेटली फौज की तरफ देखना तो मेरा ख्याल है इस माहौल में इसका मुनासिब भी शायद नहीं है, क्योंकि फौज अपने आप को खुद ही सियासत से किनारा कर चुकी है। एक आम आदमी जो कि तब्दीली चाहता है, वो इस वक्त क्या करे? उसको आप क्या मशवरा देंगे कि वो अगले 5 साल उसको इंतजार ना करना पड़े? देखें, बात सुने, फौज ने लाताल्लुकी फौज इस वक्त उधर मसरूफ है और देख रहे हैं वो, लेकिन कब तक? फौज का देखें बराह रास्त इस तरह आ जाना कोई इसलिए भी शायद मुनासिब नहीं है कि फौज हमारी लास्ट डिफेंस लाइन, आखिरी उम्मीद। अगर मुझे धकेलते 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 पीछे ले जाओ तो मेरी पुष्टपना पीछे मेरी फौज है। उसको इन हालात में फ्रंट पे ले आना ये स्ट्रेटेजिकली भी ठीक नहीं, लेकिन देयर आर 101 वेज। वो कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। सूरतें निकल सकती हैं, लेकिन बीबी एक बात आप सुन लें और अवाम भी सुन लें, इलेक्शन अगर फिर सिर्फ इलेक्शन ही होना है, वो ये बात सुनो, ये माल के भी चोर हैं, ये मैंडेट के भी चोर हैं। ये फिर कोई वारदात कर लेंगे या इतनी मेजॉरिटी से इमरान को जीतने नहीं देंगे कि वो वाकई डिलीवर कर सके, उसको माजूर करके असेंबली में ले जाएंगे और फिर कहेंगे देखो इसने क्या किया। इसलिए इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को भी वैसे अब फैसला कर लेना चाहिए कि उन्हें ये 2-4 चंपू खानदान चाहिए, 10 कह लें, 20 खानदान कह लें, या उन्हें पाकिस्तान चाहिए। उसके मुताबिक जहां लगता है अपना, हाँ हमारी जुडिशरी है, उनको नहीं पता हम बाहर लगे हैं चोरियों, चकारियों के, डकैतियों के। कितना मुश्किल है जो इमरान कह रहा है कि यही लोग अरबों रुपया टैक्स देते हैं बाहर, वही उसके सबूत लाना या वो कितना इस दुनिया में कितना मुश्किल काम है। अच्छा, इसलिए होश करे जो करते धरते हैं। हमारा तो काम है कि हम कोयलों के ऊपर जंजीर जनी करें, जंजीर से मातम करें कोयलों के ऊपर, ताकि लोगों में शऊर बेदार हो, अवेयरनेस हो, एक फिजा बने। हम तो वो काम कर रहे हैं। अब जिसके पास जितनी ताकत है वो अपना हिस्सा डाले। इलेक्शन बराए इलेक्शन नॉनसेंस, कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब तक ये नहीं होता, आम आदमी क्या करे? आम आदमी अकेला बैठ के वुजू करे और कुरान पाक पे तन्हाई में बैठ के अपने साथ अहद करे कि जिन लोगों ने मुझे जलील किया है, मेरे एतमाद को लूटा है, मुझे धोखा दिया है, मैं आइंदा उनको वोट नहीं दूंगा। बस कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमसे तफसील गुफ्तगू का। और नाज़रीन, हम बात यही कर रहे थे कि अगर इस वक्त इस मुल्क में क्या तब्दीली नागुज़ीर है। डेफिनेटली हसन निसार साहब की जो गुफ्तगू थी उससे भी ये बात इस्टेब्लिश होती है, और बड़ी लॉजिकल उनकी बातें थी जो उन्होंने हमसे बातें की और आपसे बातें की। और तब्दीली अगर नागुज़ीर है तो ये तब्दीली
کس طرح سے ممکن ہے، کیوں کر ممکن ہے، اس کی بات بھی حسن نثار صاحب نے کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ تبدیلی آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو کتنی جلدی آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو کن کے تحت آتی ہے یا کن کے ذریعے آتی ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.